عید منائی جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کس لیے؟ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے تھے، اس لیے عید منائی جائے. تو آدم علیہ السلام کے سردار جس دن پیدا کیے جائے اس دن عید کیوں نہ منائی جائے؟ آدم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ان کے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آئے ہیں، تمام کے نبی کون؟ تمام کے نبی الانبیاء کون؟ تمام کے خیر الانبیاء کون؟ خیر المرسلین کون؟ امام الانبیاء کون؟ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا پوری دنیا کے آقا ہے. وہ آقا ہمارے ہی نہیں، پوری دنیا کے آقا. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ مومنوں کا عقیدہ، ایمان والوں کا عقیدہ. لیکن ذرا کافروں کی طرف بھی میں نظر آپ کی دوڑاؤں، زمانے جہالت کی طرف، جاہلیت کی طرف میں آپ کی نظر دوڑاؤں. یہ مت کہنا کہ میلاد النبی جو ہے تو منانے کا ثبوت کہاں سے. یہ مت کہنا کہ میلاد النبی صریح طور پر کھلے الفاظ میں قرآن نے کہا کہ میلاد النبی مناؤ. اگر وہ یہ کہنا چاہے کہ اگر صریح طور پر ہو، تفصیل سے ہو، کھلے طور پر ہو کہ قرآن نے بتایا ہو کہ میلاد مناؤ، تو میں اسے ایک سوال کرنا چاہوں گا. قرآن نے کہاں بتایا وسکی حرام ہے؟ کہاں قرآن نے بتایا؟ قرآن نے تو شراب کا ایک ایک شراب کا الگ الگ نام نہیں لیا، بلکہ ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے. اور اجماع و قیاس بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن نے جو ہے تو صریح طور پر نہیں بتایا. لیکن ذرا ابو لہب کی طرف، ابو لہب سے تو بہتر ہی ہے ہم لوگ، ابو لہب کی طرف ذرا جائیے. شکار پر گیا ہوا ہے، شکار سے لوٹ رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، رحمت دو عالم تشریف فرما ہو رہے ہیں. آج ربیع الاول کا جو ہے تو صبح صادق نظر آ رہی ہے. اس وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے والے تھے. شکار پر ابو لہب گیا ہوا ہے. ابو لہب شکار پر گیا ہوا ہے، شکار کرنے کے لیے گیا ہے، لوٹ رہا ہے تو اس کی لونڈی جو ہے دوڑتے ہوئے آئی. لونڈی کے جو ہے تو میں آپ کو لغتی الفاظ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن صریح طور پر آپ سماعت فرمائیں کہ لونڈی دوڑتے ہوئے آئی اور کہا اے ابو لہب آقا، چونکہ اس کا آقا تھا، وہ اس کی لونڈی تھی، غلام تھی. کہا اے ابو لہب آقا، آپ کو بھتیجا مبارک. اور اس وقت میں بیٹی پیدا ہونا مطلب گھر میں نحوست مانی جاتی تھی. گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو تو غمگین گھر ہوا کرتا تھا. تو فرمایا اے ابو لہب، آپ کو بھتیجا مبارک ہو. خوشی سے جھوم اٹھا کہ بھتیجا ہوا ہے، میرے پیارے بھائی عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے. خوشی سے جھوم اٹھا. اور خوشی میں کیا کیا معلوم؟ خوشی میں اپنے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا اے صوفیہ جا تو آج سے آزاد ہے. یہ میلاد النبی منانے کا ثبوت میں آپ کو بتا رہا ہوں. اے صوفیہ جا، یہ 2 انگلیوں کے اشارے کر کر کہا اے صوفیہ جا، آج سے تو آزاد ہے. وہ خوشی خوشی وہاں سے آزاد ہو کر چلی گئی. لیکن بعد میں جو واقعات ہوئے وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور تمام لوگوں کو معلوم ہے، اس کی طرف جانا نہیں چاہوں گا. لیکن ابو لہب جب انتقال کر گیا، مر چکا، اس کے بعد میں 1 سال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آیا. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب خواب میں آ کر کہہ رہا، ابو لہب خواب میں آیا تو حضرت عباس نے پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ اب خواب میں آنے کے بعد تو پوچھیں گے دنیا میں نافرمانی کر کے گیا ہے کیا حال؟ اگر اچھا کام کر کے جاتا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ جاتے جنت میں آرام کرنا ہے. لیکن کیا فرمایا اے ابو لہب کیا حال ہے؟ تو ابو لہب کا ذرا جواب سنیے، اپنے ایمان کو سامنے رکھیے، اپنے کانوں کو کھولیے، اپنی دل کی نظروں سے میری بات کو دیکھیے، اپنی دل کی آنکھوں سے میری بات کو دیکھیے، اپنے دل کے کانوں سے میرے ایمان کے تقاضوں کو سنیے کہ ابو لہب کیا کہتا ہے. فرمایا اے بھائی، آپس میں بھائی تھے، خواب میں باتیں چڑھ رہی، اے بھائی میں نے زندگی بھر رسول کریم کی نافرمانی کی، آپ سے عداوت کی، دشمنی کی، لیکن جس وقت میں نے اپنی لونڈیا کو اپنے 2 انگلیوں سے آزاد کیا تھا، مجھے ہفتہ بھر جو ہے تو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن پیر کے روز میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے. پیر کے روز میری انگلیوں سے کچھ ایسی غذا نکلتی ہے جسے میں چکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد مجھے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا اور مجھے بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے تو دشمنوں کا یہ حال ہے، تو ہم جیسے عاشقوں کا کیا حال ہوگا؟
دشمنوں کا جو حال ہے ویسے عاشقوں کا کیا حال ہوگا؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کے دن جیسا کہ ہمارے پاس موجود ہے، حدیث شریف میں بیان کی جاتی ہے کہ قبر میں جب مردے کو لیٹایا جائے تو 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ومن نبیو۔ لیکن میری جہاں تک تعلیم ہے، جہاں تک میری پڑھائی ہے، میں نے وہاں تک صرف ایک ہی سوال کو پڑھا، من ربو کا نہیں، ما دینو کا نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک سوال کیا جائے گا جہاں تک میری تعلیم کا ثبوت ہے۔ ہو سکتا ہے اور بھی کتابیں ہوں گی جو میری نظروں سے دور ہوگی، لیکن میں نے جہاں تک پڑھا ہوں بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ قبر میں جب مردے کو لیٹایا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ہی سوال کیا جائے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا ہے جن کا نام محمد رسول اللہ، اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا تھا، کہتا ہے نہیں، کیا کہتا تھا پتا ہے؟ اگر آپ یہ اب اگر پوچھیں گے کہ کیا کہتا ہے تو اپنا عقیدہ بدل لے گا کہ یہ تو میرے آقا ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو وہی ہیں جن کے میں فاتحہ کیا کرتا تھا۔ عقیدہ بدلنے کو وقت نہیں لگتا، تو فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کیا کہتا ہے، یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا۔ ما کنت تقول، کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا؟ تو اس وقت میں اگر مردہ جو ہے تو اللہ کے فضل و احسان سے اللہ کے رسول کا عاشق ہوگا تو وہ یہی کہیں گا کہ یہ تو میرے مصطفیٰ ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں، جن کی اتباع میں میں نے اپنی زندگی گزار دیا۔ لیکن جس نے غداری کی ہوگی، جس نے مکاری کی ہوگی، جس نے مکر و فریب کیا ہوگا، ناموس رسالت کو جو ہے تو پامال کیا ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا۔ اور اس کو بھی حدیث شریف میں فرما دیا گیا، ہائے ہائے لا ادری، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، وہ کہیں گا یہ کون ہے میں جانتا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات سنیں، یہ اور فرقے والے ہوں گے جو کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں، یہ اور مذہب والے ہوں گے جو کہیں گے میں انہیں جانتا ہی نہیں، یہ اور جماعت والے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میں انہیں جانتا ہی نہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ذرا غور کیجئے، اہل سنت والجماعت کے جذبات پر ذرا غور کیجئے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرے کہ ہم جب قبر میں جائیں گے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ لے کر جائیں گے، فرشتے جب پوچھیں گے کہ کیا کہتا تھا تو ہماری زبان سے نکلے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے کلمات ہوں گے انشاءاللہ العزیز اگر عقیدہ پکا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب مجھے اس شعر میں ایک نقطہ یاد آیا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ذرا غور کریں، دنیا کا کتنا بھی بڑا بادشاہ، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، ہمارے گاؤں کا سرپنچ کیوں نہ ہو، اگر مانگنے کے لیے جائے تو منہ سے کون دیتا ہے؟ ہاتھ سے نکال کر دے گا کہ یہ 1000 روپے کی ضرورت ہے رکھو۔ پردھان منتری کے پاس اگر جائے تو یہ 5000 روپے کی ضرورت ہے یہ رکھو۔ کس سے دے گا؟ ہاتھ سے دے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو ذرا آپ کو عشرہ مبشرہ کی طرف لے کر میں جاؤں کہ یہ لوگ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں۔ عشرہ مبشرہ، ہمارے پاس آج دنیا کی مال و دولت ہے، ہمارے پاس آج زندگی کا پیسہ ہے، لیکن ذرا عشرہ مبشرہ کے پاس دیکھو، دنیا کی فکر نہیں لیکن آخرت میں جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، آخرت میں جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، جنت کے کام کرنے کی انہیں ضرورت نہیں۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی ایک ادا اگر پسند آ جائے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لے اتنے پیسے نذرانہ رکھ، بلکہ یہ کہا کہ ابو بکر تو جنتی ہے، اے عمر تیری قسمت میں جنت ہے، اے عثمان تیری قسمت میں جنت ہے، اے علی تیری قسمت میں جنت ہے۔ تمام عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کس سے دے رہے ہیں؟ منہ سے ہی دے رہے ہیں۔ اسی لیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور دربار مصطفیٰ میں آپ کو کہوں یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جہاں سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جیسا کہ حضرت عمر کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں 40ویں نمبر کے صحابہ اکراموں میں سب سے تاخیر سے یعنی 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت عمر، حضرت ابو حفص عمر بن خطاب ہے. لیکن ذرا غور کریں کہ اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی کیا ہوا کرتی، کس طرح ہوا کرتی تھی. اب کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کے ناک کو لگنے کو نہیں پڑتا، وہ بہت بڑا گنڈا ہے. تو حضرت عمر کی وہی بات تھی. عرب میں کوئی بھی ان کے ناک کو نہیں لگتا تھا، کوئی بھی ان سے جو ہے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا. پتہ ہے اگر حضرت عمر کو غصہ آ جائے تو حضرت عمر وہ ہستی ہے. حضرت عمر اس وقت کافر تھے، اسلام سے باہر تھے، لیکن اس وقت بھی دہشت اور ہیبت اتنی تھی کہ کوئی ان کے پلے نہیں پڑتا. لیکن اسلام لانے کے بعد رسول کریم نے دعا فرمائی، اللہ عمر بڑا پاورفل ہے، اے اللہ عمر بڑا طاقتور ہے، اسے اسلام کے سانچے میں دے دے، اسلام کے لیے اسے قبول کرنے پر آمادہ کر. تو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمائی. اور اسلام لانے کے بعد بھی آپ کا وہی حال تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کفر کے لیے لڑا کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد عشق مصطفیٰ کے لیے لڑا کرتے تھے. عشق مصطفیٰ کے لیے لڑا کرتے تھے. اور میں آپ کو ایک واقعہ ان کا بتا دوں، مختصر طور پر کہہ رہا ہوں. جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے. اس جنگ کے بعد حضرت عبد الرحمن نے ایمان لا لیے. اس جنگ کے بعد حضرت عبد الرحمن، حضرت عمر کے جو بیٹے کافر تھے جنگ کے وقت میں، لیکن بعد میں ایمان لا لیے. تو جنگ کے بعد دونوں میں گفتگو ہوئی، باپ بیٹوں میں گفتگو ہو رہی ہے، والد میں محترم اور فرزند ارجمن میں گفتگو ہو رہی ہے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. تو حضرت عمر سے آپ کے بیٹے فرماتے، عبد الرحمن فرما رہے، ابا جان فلاں جنگ میں آپ فلاں جگہ پر میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، میں نے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے ابا ہیں، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. لیکن حضرت عمر کے عشق رسول پر قربان جائیے، حضرت عمر کے وہ جذبہ ایمان پر قربان جائیے، حضرت عمر کی وہ محبت رسول پر سب کچھ قربان ہونے پر ہم قربان جائیے، جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. فرمایا اے عبد الرحمن، اس وقت میں تو نے مجھے صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ میں تیرا باپ ہوں، لیکن اللہ کی قسم اگر اس وقت میں تو میری تلوار کے زد میں آ جاتا تو تیرا سر تن سے جدا یہ سوچ کر چھوڑ نہیں دیتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ قلم کر دیتا یہ سوچ کر کہ تو دشمن مصطفیٰ ہے، یہ سوچ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا کہ تو میرے آقا کا دشمن ہے. اور نبی کا دشمن ہمارا دشمن، گستاخ رسول ہمارا دشمن، رسول کی شان گھٹانے والا چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، رسول کی شان گھٹانے والا اگر کوئی بھی ہونا بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. رسول کریم کی ذات ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، کوئی رشتے ہمارے لیے بہت جو ہے تو بہت بڑی بات چند جملوں میں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ذرا غور کریں اسلام نے ہمیں، ایمان نے ہمیں کیا سکھایا. ہمارے چچا ہمارے ایمان، ہمارے چچا ہمارے ایمان نہیں ہے، ہمارے والد صاحب ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارے خالو ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار ہمارا ایمان نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان آمینہ کا لال ہے. اگر اس کی ذات میں گستاخی کرو گے تو ہمارا کوئی رشتہ قابل و قبول نہیں. اس کی ذات میں اگر گستاخی کرنے کی جرات کرو گے، اگر سوچو گے بھی کہ رسول کریم کی ذات میں ہم ان کی شان گھٹائیں گے، تو یاد رکھو ہماری تمہاری کوئی تعلقات نہیں، ہماری تمہاری کوئی بات نہیں. لیکن میں کھلے طور پر یہ بات آپ کو بتا دوں، جذبے میں آ کر کرنے کے کام نہیں، بلکہ سوچ اور توجہ کے ساتھ کرنے کے کام. ہر کسی کو منہ اٹھا کر گستاخ رسول نہ کہیں، بلکہ اس کی گستاخی ثابت کرے، اس کے بعد میں اس پر جو ہے تو کارروائی کی جائے. پہلے گستاخی ثابت کرے، جس طرح کے پہلے لوگوں نے گستاخی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور اشرف علی تھانوی کا جو ہے تو تفصیلاً واقعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح سے ان دونوں کے درمیان میں بات چیت ہوئی تھی، کس طرح کے تعلقات تھے، کس طرح کے آپسی جو ہے تو مشورہ ہوا تھا، کس طرح وہ مسئلے میں اختلاف ہوا تھا، کب کفر کا فتویٰ لگایا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اشرف علی تھانوی پر جب کفر کا فتویٰ لگایا گیا تو اشرف علی تھانوی سے ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ پر تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ تو
اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا علم ہے، اگر وہ مجھ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا تو وہ خود کافر ہو جاتا۔ اگر وہ مجھ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، اتنا علم رکھنے کے بعد، اتنا ایمان رکھنے کے بعد اگر مجھ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ اسی طرح